کوئی اگر تکلیف میں ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور اگر کوئی راحت میں ہے تو ہرگز کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ امتحان ہے۔ جب تک ہماری سوچ اور فکر امتحان کے لحاظ سے نہیں جمے گی اس وقت تک ہمیں رزلٹ نہیں ملے گا۔ اور بار بار یہ کر رہا ہوں، یہ صرف ایک ہی چیز پر اس کا دار و مدار ہے، وہ ہے مرنے پہ۔ اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہو جائے کہ ہمیں مرنا ہے، کیونکہ ہم اسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، شاید ہمیں کیونکہ روز ہم جی رہے ہیں، اس لیے لگتا ہے جیتے رہیں گے ہمیشہ۔ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے یہاں سے سب کو جانا ایک دن، اور قبر پہ ہوگا ٹھکانا ایک دن، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت۔ اس موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ خدا نہ کرے کسی کی موت اگر اس کو پتہ چل جائے کہ موت آنے والی ہے اور اس کو پیش کیا جائے کہ تمہیں ہم 1 کروڑ روپے دیتے ہیں، تو آپ بتائیے وہ تمہارے پاس صرف جو ہے وہ 10 سیکنڈ ہے، تم 1 کروڑ روپے لے لو یا پھر 10 سیکنڈ میں کلمہ پڑھ لو، وہ کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ کلمہ ہی پڑھے گا۔ اس کو 1 کروڑ روپے کیا کرنا ہے؟ اس کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ اس کو موت کا پتہ چل گیا کہ مجھے 10 سیکنڈ کے بعد، یہ اتنی دیر کے بعد مر جانا ہے۔ کیونکہ ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں شاید ایسی ہی زندگی چلتی رہے گی، جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کسی وقت بھی یہ موت آ کے پکڑ لیتی ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے جو میں بار بار دہرا رہا ہوں، کیونکہ اصل اس دنیا کا جو اصل مغز ہے، اگر وہ سمجھ میں آ گیا تو سب سمجھ میں آ گیا، وہ ہے موت۔ موت کو کہا جاتا ہے کہ دن میں کم از کم 40 دفعہ ضرور یاد کیا کرو، کیونکہ یہ ترک لذات ہے، ہر چیز کا جو لذت کو ترک کرنے والی چیز۔ ہم اور آپ اس موت کو ہی تو بھولے ہوئے ہیں۔ اگر موت کو یاد رہتا تو موت کی تیاری ہوتی، موت کے بارے میں ذکر ہوتا، موت کے بعد کے بارے میں ہماری تشویشات اور فکریات ہوتی، لیکن یہی نہیں ہو رہی۔ ہم سب، اللہ معاف کر، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ فضل فرما دے، تو اس کے علاوہ زیادہ تر اسی مال میں لگے ہوئے کہ بھائی دنیا کیسے بنے گی، اس کو کیسے بڑھایا جائے۔ یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے، بار بار عرض کرو، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اگر جب اس کی فکر ہو جائے، جیسے میں بار بار عرض کرتا ہوں، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کا معاملات دماغ سے سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سمجھ ہی سے یہ چیز پیدا ہوگی، تو وہ یہی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی کہے کہ بھائی مجھے دنیا میں پیسے کمانے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا بھائی دور حاضر میں بھائی IT کر لو، پتہ نہیں آج کل نئے نسخے آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، تو اس کی سارا فوکس اسی چیز کو بننے میں بن جائے۔ اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم دنیا کو کمانے میں لگے ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جس دنیا بنائی تو یہی کہا کہ بھائی یہ تو ہم نے تمہارا رزق لکھ دیا، تمہیں ملنا ہی ہے، موت اس سے پہلے آئے گی نہیں جتنے تمہارا رزق جو تمہیں ملنا ہے۔ لیکن ہماری بدحواسیاں، ہماری حواس باختگی بھگا رہی ہے صبح سے لے کر رات تک۔ بھائی کیسے اس کو بڑھایا جائے، اس کو کیسے زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اس کو کیسے جمع کیا جائے، اس کو کیسے خرچ کیا جائے، جبکہ بار بار ایک ہی بات کو کہی جا رہا ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں، یہ سب اللہ کی طرف سے